بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، 5000 سال کا ایک یگ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ باپ دادا بیوی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ گندھارا پورو لکھت پڑھت کو نہیں اپناتا کیونکہ وہ بدیشی بیٹے کا باپ تھا۔ وہ معاشرے کا دھڑ بننا پسند کرتا ہے، سو وہ گورکھر لے کر فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر جگہ سرد جوت کو سینے سے لپٹائے رکھتا ہے۔ سرد جوان ہو جاتا ہے، وہ من موہن کے جو دیکھے دل مسوس جائے۔ زمین اسے حسب وعدہ رزق پہنچاتی ہے، وہ رزق کھا کر گٹھلیاں گاڑتا جاتا اور زمین حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پورو سے کلولے کرتی یوہا حسرت سے سرد جوت کو دیکھتی۔ پورو بتاتا ہے کہ جب آبا پر پہلی بہاریں آئیں تو انہوں نے برازیل کا سفر کیا۔ وہاں بڑا برہمچاری رہتا ہے، سیمیا نام ہے اس کا۔ اس نے آبا کو لکھت پڑھت کا گیان دیا تھا۔ آبا مرن سمے وصیت کر گئے تھے، جب سرد جوت پر پہلی بہاریں آئیں تو تمہیں اسی سیمیا کے ہاں بھیج دوں تاکہ تم گیان سیکھ سکو۔ سرد جوت نے سن کر قبول کر لیا۔ دوسرے دن گندھارا پورو نے سرد جوت کا شنگار کیا اور برازیل کے سفر پر نکل گئے۔ سال ہا سفر کے بعد برازیل پہنچ گئے۔ سیمیا 4 رنگوں کے پتھروں کی عمارت میں رہتا تھا۔ برہمچاری نے نگاہ بھر کر پورو کو دیکھا اور کہا، تو جا، سرد خود ہی وولگا کنارے آ جائے گا۔ پورو کا دل اچھل کر حلق میں آ پڑا، مگر باپ کی وصیت کے آگے مجبور تھا۔ سرد بری طرح لپٹ گیا۔ برہمچاری نے بازو سے پکڑ لیا اور مضبوط عمارت میں لے گیا۔ بڑا چٹانی دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر روتا تھا۔ کئی دن پھر باپ کی نصیحت یاد آئی کہ پار لگ جانا یا ڈوب جانا، بیچ میں مت لٹکنا، اپنی تھان سے مت ہٹنا۔ پورو دریائے وولگا کے کنارے اپنے پتر کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ برہمچاری سرد کو ایک جگہ بٹھا دیتا ہے اور بغور دیکھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، تھک تو نہیں جاؤ گے؟ سرد جوت جواب دیتا ہے، بے نیازی میرا پہرن ہے، پھر تھکنا کیسا؟ پیرہن یا اترن؟ برہمچاری کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ سرد جانتا تھا امتحان کی گھڑی ہے، سو شانت رہتا ہے اور کہتا ہے، استاد محترم، میں بدیشی ہوں اور بے نیازی میں بدیش سے لایا تھا۔ بے نیازی کو تب میں اترن کہوں جب میں خود کو دیش واسی کہوں۔ استاد لاجواب ہو گیا، مسکرایا، بڑے گن ہیں، پہلی پون میں تسلیم کرے ہو کہ بدیشی ہو۔ تو مجھے من بھایا ہے، میں تمہیں اپنا سارا گیان سکھاؤں گا۔ تیرا دادا بھی مجھے من بھایا تھا، گنوں والا تھا، مگر لکھت پڑھت سے دلچسپی تھی تو یہی سیکھتا رہا۔ وہ کہا کرتا تھا، استاد جی، یا میں لکھت پڑھت کا ہو جاؤں گا یا اسے اپنا کر لوں گا۔ وہ لکھت پڑھت کو تو نہ اپنا سکا مگر خود لکھت پڑھت کا ہو گیا، اور اسی میں اس کی نجات تھی۔ آریہ جیسا مجھے کوئی نہ ملا، تو ملا تو بہت بہتر۔ ہاں یاد رکھ، علم سیکھنے کے لیے علم پر یکسو تو رہنا پڑتا ہے مگر سکھانے والے پر بھی مرکوز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سرد کھلکھلا دیا، اسی طرح جس طرح وہ پانیوں میں کھلکھلایا تھا۔ قریب آ کر استاد کے گھٹنے کو ٹچ کرتے ہوئے بولا، سردی میں لحاف بھلے لگتے ہیں مگر ان پر پیار تب آتا ہے جب وہ اپنے اندر سمو لیویں۔ استاد مسکرایا اور کھینچ کر آغوش میں بھر لیا۔ سرد مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے اندر کا امیبا شانت ہو گیا۔ برہمچاری نے 4 کنیائیں منگوائیں۔ سرد کو تخت پر بے لباس لٹا دیا۔ کنیائیں جوان اور اتھری تھیں، بھرتی قریب چلی آئیں۔ برہمچاری بولا، سرد، پہلا امتحان نفس کا لوں گا۔ تیرا امیبیائی جسم تناواں لیتا ہے، چاہے تو ان سے سیر ہو سکتا ہے، اور خود باہر چلا گیا۔ کنیائیں تہہ در تہہ کھلتی گئیں۔ وہ سرد کے کور تو پی گئیں مگر کنوار نہ پی سکیں کہ وہ پلاتا تب پیتیں۔ دروازہ کھلا، برہمچاری آیا۔ بے نیاز سرد جو تخت کی کشیدہ کاریوں سے کھیلتا تھا۔ 4 کنیاؤں کے گروہ کب اپنی باری کب تبدیل کرتے رہے وہ یہ نہ جانتا تھا، بس جانتا تو اتنا کہ کاشی کاری کی زگ زیگ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی اور پھر گرہ سے جڑی ہوئی تھی۔ بے لباس کنیاؤں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ برہمچاری کے اشارے سے وہ باہر نکل گئیں۔ برہمچاری پاس بیٹھ جاتا ہے اور غور سے تکتا ہے، زمین بھی اسی طرح تجھ پر نچھاور تھی مگر تو بے نیاز رہتا تھا۔ مجھے بتا، بے نیاز کیسے انسان ہو جاتے ہیں؟ تیری تربیت کرنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ سرد جوت کہنے لگا، استاد محترم، میں پانیوں میں رہتا تھا مگر میرے اندر ایک سوچ تھی،
اور وہ سوچ کیا تھی؟ میں یہی سوچتا رہتا، اسی سوچ کو سوچتے سوچتے میں اتنا گہرائی میں چلا جاتا کہ ارد گرد کے ماحول سے رابطہ کٹ جاتا۔ میں جوان تھا، چاروں کنیائیں جوان تھیں کہ میری نگاہ تخت کنارے جا پڑی۔ لکیریں ٹوٹی گرہ لیے تھیں، میں انہی گرہوں میں کشیدہ کار کی ناقص چترکاریوں میں الجھ گیا اور ایسا الجھا کہ ہوش ہی نہ رہا۔ اسی سوچ کو سوچتا کہ اگر چترکار ہاتھ کو دبا کر رکھتا تو لکیر نہ ٹوٹتی، گرہ نہ پڑتی۔ بس میں اور کچھ نہ جانوں، اور آپ کہیں کئی پہر گزر گئے، حالانکہ سماں گزرتا مجھے دکھائی نہیں پڑا۔ وہ صاف گوئی سے بولا اور استاد حیران اسے دیکھتا تھا۔ میرے متروں، استاد محترم نے اسے گیان سکھایا اور 7 سال کا طویل عرصہ اس نے اپنے استاد محترم برہمچاری سیمیا کی قربت میں گیان سیکھتے گزار دیا۔ آج وہ 4 رنگوں کے پتھروں سے بنی عمارت میں آخری بار نہایا تھا۔ سرد جوت پھل کھا کر بیج دبا دیتا تھا، اس کے اندر حیات تھی۔ اور متروں، دیکھتے ہی دیکھتے تنا ور درخت پھل سے جھولنے لگتا اور یہ اضافی رزق کہلاتا۔ یوں یہ اضافی رزق فراوانی سے معاشرے کی ایک کثیر تعداد اس رزق سے سیر ہوتی تھی، اور سرد جوت کا جو رزق لکھا تھا وہ کم خرچ ہوتا اور زمین ایک ایک دانے کا حساب کرتی۔ استاد محترم، میں نہیں جانتا کہ میں آپ سے دوبارہ مل سکوں گا کہ نہیں۔ زادِ راہ تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے۔ آج سے 7 سال پہلے مجھے امر ہو جانا بڑا آسان دکھتا تھا۔ آج 7 سالوں بعد حقیقت آئینے کی طرح سامنے آ گئی ہے۔ ودیشی کہلائے جانے سے واپس دیشی بننے میں اتنی آسانیاں نہیں ہیں جتنی دکھتی تھیں۔ میں خود بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ واپس ڈینیوب کے پانی میں پلٹنا ناممکن ہے، مر کر ریڑھ سے درست حالت میں نکلنا بھی ناممکن ہے۔ استاد نے مان مانتا کی اناج نچھاور کیا اور وداع سمیت 3 چیزیں ساتھ روانہ کیں: گھوڑا، مذہب، سنسکرت۔ سراپا۔ متروں، سرد جوت ایک حسین و جمیل نوجوان تھا۔ قد چھوٹا تھا، رنگ سفید شفاف تھا، بہت متناسب جسم کا مالک تھا۔ ایک تھائی پر وہ جڑے ہوئے ہیروں سے یا پلاٹینم سے بنا ایک زیور باندھتا تھا جو تھائی سے لے کر پنڈلی تک بل کھاتا پیروں کے جوڑ میں کلپ ہو جاتا تھا۔ اسے رامیز کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مضبوط، چوڑی اور ہیروں یا نگوں سے جڑی ہوئی بیلٹ باندھتا تھا۔ سر کے پیچھے کے بال بہت کم ہوتے، مگر وہ ماہر گھڑ سوار تھا، سو ماتھے پر تار تار کاکلیں پسند کرتا تھا۔ امیبا کی فعالی کے لیے وش اور مشک ضروری تھا، سو وہ سانپوں کا بے تحاشا زہر پیتا۔ چلتے ہوئے وہ بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ کے نگاہ قدموں پر رکھتا، 90 تلے قدم اٹھاتا جو اس کے زیادہ وزن کی نشاندہی کرتے۔ وہ اس وقت گھوڑے پر بیٹھا اور الوداعی ہاتھ استاد محترم کو ہلایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا، اس کی ٹانپیں ایک فاتحہ کی ٹانپیں بن گئیں۔ منزلوں پر منزلیں مارتا ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ روس پہنچ گیا اور دریائے وولگا کے کنارے آباد اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ دروازے پر اس کا باپ گندھارا پورو بیٹھا 7 سالوں سے اس کی راہ نہارتا تھا۔ گھوڑے کی ٹانپوں سے وہ بری طرح چونک گیا۔ ہائے، یہ گورخر کے سموں کی آوازوں کو کیا ہو گیا؟ وہ حیران پریشان بڑبڑایا تھا کہ سرد جوت آن موجود ہوا۔ سرد جوت! گندھارا پورو دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ سرد جوت ایک ہی چھلانگ میں نیچے اتر آیا، باپ سے آ چمٹتا ہے۔ آبا! پیاس سرد جوت کی نس نس سے ٹپک پڑی۔ آبا، میرے اپنے آبا! 7 برسوں کے وچھوڑے نے مجھے مار مٹایا ہے۔ وہ باپ سے زیادہ بے چین، باپ اس سے زیادہ بیاکل، ایک ہی خون، ایک ہی ست۔ ملے تو سما جیسے انہی پر ٹھہر گیا۔ لوگ آ آ کر جمع ہو گئے اور وہ دنیا جہان سے بے نیاز ایک دوسرے میں گم۔ لوگ حیران، کبھی سرد کو دیکھتے، کبھی گھوڑے کو۔ آخر ملن طول پکڑ گیا تو لوگوں نے کھینچ کر الگ کر دیا۔ پورو، ہوش کرو! آخر سرد جوت 7 برسوں بعد پلٹا ہے، ہمیں بھی ملنے دو اس سے۔ یہ تو اپنے ساتھ کیا لایا ہے؟ یہ کیسا گورخر ہے؟ بڑا قداور ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ سوالوں پر سوال کرنے لگے تھے۔ یہ گھوڑا ہے، استاد محترم نے مجھے 3 چیزیں دان کی ہیں: گھوڑا، مذہب، سنسکرت۔ سرد جوت نے بتایا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ رزق ہے؟ کیا یہ کھایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ رزق ہے، پرنت کھایا نہیں جاتا۔
कई पैरों बाद वो जान छुड़ाकर अपने बाप के पास आया, मगर तनबीह की कि घोड़े को मत खाना। बाप पास बिठा के तकता था। दोनों कितनी देर एक दूसरे को देखते रहे कि जिस्म के साथ साथ आंखें भी प्यासी थीं। सरहद ने 7 सालों की रोईदाद सुनाई। दोनों एक दूसरे को देखते तो मुतफिक्र हो जाते। लंबी जुदाई से दोनों डर गए थे। और मित्रों, एक दिन लोगों का रेला अंदर आया। सरहद जोत घोड़ा तारे फेंके। सरहद जोत की चीख निकल गई, हाय मेरा घोड़ा। वो बाहर दौड़ता आया। और मित्रों, वो घोड़ा नहीं था, मादा हामला घोड़ी थी, और इतनी आला नस्ल के लंबे सफ़र से भी उसका हमल महफूज रहा था। घोड़ी बच्चा जनती थी। सरहद जोत चीखें मारता उसे लिपट गया। हाय मेरे घोड़े, तुझे क्या हुआ? वो चीखें मारता पूछता था। पोरू आया, अलग किया और बताया, घोड़ा माँ बन रहा है, तू सब्र करके बैठ। उसे सब्र ना आया। वो बेचैनी से तड़पता रहा कि घोड़ा इसे बेहद प्यारा था। घोड़ा ने नर बच्चा जन्म दिया। 2 घोड़े हो गए। सरहद जोत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सरहद जोत सब छोड़कर घोड़े की खिदमत में लग गया। ब्रह्मा पकवान लिए हाजिर था। सरहद जोत ने देखा तो जब्त ना कर सका और जाकर लिपट गया कि 7 सालों में ब्रह्मा उसे ब्राज़ील मदरसे में ख़त लिखता और पकवान भेजता रहा था। मैं बेकरार हो जाता था आपके लिए, फिर अवतार श्लोक पढ़ते तो मुझे करार आता। ब्रह्मा ने बहुत प्यार कर डाला। बड़े नहीं हुए, छोटे रह गए हो। वो सरापे का जायजा लेकर बोला, बहुत छोटा हूँ। सरहद ने खुद पर निगाह दौड़ाई। हाँ, कद दरमियाना नहीं है, छोटा है, पर चलो खैर है। टिडके नहीं हो तुम, स्मार्ट हो तो दिलकश लगते हो। ब्रह्मा ने जैसे हौसला अफजाई की। सुना है तुम अपने हमरा घोड़ा लाए हो, वो क्या चीज़ है? ब्रह्मा पूछता था। सरहद जोत उसे अस्तबल ले गया जहाँ घोड़ा बंधा था, और ब्रह्मा ने उस कारण जवान बेटी चौखट पे बिठा रखी थी। बात निकली फौज में फैल गई। ब्रह्मा सिपहसालार का बेटा पोरू के पास आया। पोरू भी फौजी था। सरहद जोत ने घोड़ा दिखाया। वो घोड़े पर मर मिटा और कहा, घोड़ा फौज को दे दो। सरहद जोत किसी कीमत पर घोड़ा उनके हवाले नहीं करता। तो सिपहसालार का बेटा उसे युद्ध की दावत देता है। तू फौज से युद्ध करेगा? पोरू पूछता था। हाँ आबा, ये तो एक युद्ध है। मैं घोड़े कारण 7 युद्ध भी कर सकता हूँ, वो फैसला कुन लहजे में बोला और युद्ध की तैयारियों में लग गया। तब मजबूरन ज़मीन रूप धारण करती है और सरहद को पुकारती है। सरहद ध्यान नहीं देता। अमीबा मेरे शफाफ अमीबा, मेरी बात सुन। मत पुकार मुझे इस नाम से, मेरा शुभ नेम सरहद है। मेरा नाम ही मेरी पहचान है। सरहद नाराज़गी से बोला, ठीक है सरहद, मेरी बात सुन। नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनता। सुनने सुनाने का समा बीत गया। वो आगे बढ़ गया। वो पीछे से पुकारी, सरहद सुन, तू युद्ध मत कर। तू विदेशी है, तुझे हक नहीं पहुंचता धरती पर फसाद फैलाने का। ये देशवासियों की ज़मीन है, वो इसके वारिस हैं। तू विदेशी है, मेहमान है, युद्ध मत कर। सरहद के कदम रुक जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है। तो ज़मीन फौरन कहती है, तू घोड़ा फौज के हवाले कर दे। नहीं, वो ज़ोर देकर बोला, ये मेरे उस्ताद मोहतरम का दिया दान है। घोड़ा मेरी पहचान बनेगा, आर्य नस्ल की पहचान, और मैं अपनी पहचान किसी और कौम को नहीं दे सकता। सरजोत, मैं कह रही हूँ, घोड़ा फौज के हवाले कर दे। नहीं, कभी नहीं। घोड़ा मेरी गैरत है। सरजोत, तू मुझसे अड़ी लगा रहा है। तू मुझ पर मेरी इजाज़त के बगैर फसाद नहीं फैला सकता। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं अपनी तनाबें खींच लूँगी। इंजाम तू बेहतर जानता है, तू शायद भूल गया है। हाँ, मैं याद कराए देती हूँ कि जन्म लेकर हयात तुझ पर महदूद हो गई है। अगर तू मर गया तो सिर्फ तेरी ज़ात फना होगी, मैं या देशवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और तुझ में अमीबा पैदा करने की सलाहियत नहीं रही। ये जो सुंदर सफ़ेद शरीर है जिस पर तुझे बड़ा गरूर है, ये एक फ़ानी खौल है। तू गर्मी सर्दी का मोहताज है, समय का मोहताज है। समा गुजरेगा तो यौवन भी विदा लेगा। ये फ़ानी खौल एक महदूद दायरा है। तूने खुद ही ग़ुलामी को आज़ादी पर तरजीह दी है। मेरी मान, युद्ध मत कर, वरना नताइज का तू खुद जिम्मेदार होगा। वो फैसला सुनाकर चली गई। सरहद ज़मीन पर बैठ गया। उसे सोचों ने आन घेरा। वो गहरी सोच में डूब गया। पोरू उसे देखता था मगर कुछ ना बोलता। आखिर सोच सोच कर सरहद एक नतीजे पर पहुंच गया। वो बाप के पास आता है। आबा, मैं विदेशी नस्ल से हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अगर मैं युद्ध करूँ तो कष्ट उठाऊँ। मेरी जगह आप युद्ध नहीं कर सकते कि आप सिपहसालार के पीछे लड़ते हैं, उसके आगे नहीं तो यकीनन हार जाएंगे। और मैं घोड़े को हर हाल में बचाना चाहता हूँ। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पोरू मुतफिक्र था। सरहद मुस्कुराने लगा और यूं गोया हुआ,
آبا کمسن فرانسسکا نام کی ایک لڑکی علم کی بڑی متلاشی تھی۔ وہ علم کی تلاش میں مسافر کہلائی اور برازیل پہنچی۔ وہاں اسے استاد محترم سیمیا کا پتہ چلا تو وہ اس 4 رنگوں والی عمارت کے اندر چلی گئی اور گیان دھیان سکھانے کی فریاد کی۔ استاد محترم نے مان لیا اور لے کر کپاس کی فصل کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ لکڑی کا چرخہ ہے، یہ کپاس کی فصل ہے، فصل سارا سال رہتی ہے۔ میں تجھے سوت کاٹنا سکھاتا ہوں، تو سوت کاٹ، جب میں آؤں تو سلجھا ہوا سوت پاؤں۔ استاد محترم نے اسے سوت کاٹنا سکھا دیا، وہ سیکھ گئی۔ تو جاتے ہوئے استاد محترم نے 2 باتیں کہیں۔ فرانسسکا، جب کوئی اچنبھا ہو تو مجھے لکھ بھیجنا، اور دوسری بات کہ جب میں سلجھا ہوا سوت لے لوں گا تو تمہیں اپنا سارا گیان دے دوں گا۔ علم کے محبت کی ماری کمسن فرانسسکا سوت کاٹنے میں تندہی سے لگ گئی۔ وہ ڈھیروں کے ڈھیر سوت کاٹتی اور سلجھا کے گانٹھ بناتی جاتی۔ ایک خادم ہر صبح اس کا رزق دودھ اور گیہوں دے جاتا۔ وہ رزق کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور یکسوئی سے سوت کاٹنے میں لگ جاتی۔ سماں گزرنے لگا، وہ جوان ہو گئی۔ استاد محترم کو لکھ بھیجا۔ استاد محترم نے کپاس کے کھیت کے ساتھ بنے ستون پر جھنڈا لگوا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں جوان لڑکی موجود ہے، نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ رشتے آتے، مگر جب استاد محترم بتاتے کہ فرانسسکا علم کی متلاشی ہے تو رشتے پلٹ جاتے۔ سماں گزرنے لگا، جذبہ لگن بن گیا اور لگن پرارتھنا۔ اب فرانسسکا کے لیے سوت کاٹنا ہی دین دھرم تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر سوت کاٹتی اور مطمئن رہتی کہ استاد محترم اپنا سارا گیان اسے دے دیں گے۔ سماں گزرتا رہا اور میرے مترو وہ بوڑھی ہو گئی تو استاد محترم کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے زیتون شہد بھجوا دیا۔ انہوں نے جھنڈا اتروا دیا کہ اب وہ شادی کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ زیتون شہد پیتی رہی اور سوت کاٹتی رہی۔ سماں گزرتا رہا، بال سفید ہو کر جھڑنے لگے، نظر کمزور ہو گئی، ہاتھ کمزور ہو کر کانپنے لگ گئے تو اس نے لکھ بھیجا۔ آبا، اس وقت مجھے وہاں 3 سال لگا تھا۔ استاد محترم وہ صفحہ لے کر میرے پاس آئے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے، میں بھی خاموش رہا۔ سرت چوتھ، آج تمہارے کام کا دن ہے۔ یہ ٹوکرا اٹھا اور کپاس کے کھیت سے ساری کپاس چن کے لے آ۔ کپاس چننا مجھے آتا تھا، سو میں کھیت میں پہنچا۔ وہاں دیکھا تو سامنے ایک چھپر میں ایک بوڑھی خاتون سوت کاٹ رہی تھی۔ میں منہ دھیان کپاس چننے لگا۔ بڑھیا تو بہت دور تھی، وہاں کھیت میں اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے آپ کی یاد نے آن لیا اور میں مگن گنگنانے لگا۔ کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی، پیار ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کپاس چن چن کے ٹوکرا بھر لیا اور چلا آیا اور استاد محترم کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کپاس کی جانچ کی، میں نے کوئی پھول نہیں توڑا تھا، سب ثابت ہے۔ انہوں نے شاباش دی، میں خوش ہو گیا۔ شام ہوئی تو استاد محترم فرانسسکا کے پاس کپاس کے کھیت میں گئے تو بوڑھی فرانسسکا ہزاروں قطار روتی تھی اور سارا سوت سلجھاتی تھی کہ سارا سوت الجھا پڑا تھا۔ انہوں نے آواز دی تو بوڑھی فرانسسکا نے سر اٹھایا۔ استاد محترم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سوت گانٹھوں کے گانٹھ بنا پڑا تھا مگر سارا الجھا ہوا۔ یہ سب کیا ہے فرانسسکا؟ استاد محترم کے سوال پر وہ بولی، کچھ دیر پہلے میں نے کپاس چنتے ایک بڑا ہی منموہن دیکھا، وہ کسی کی یاد میں گاتا تھا، اس کی آواز میں بڑا ہی درد تھا۔ میں اس میں اتنی بھٹک گئی کہ ساری عمر کی کمائی کا سوت خود ہی الجھا بیٹھی۔ اب سوچوں کہ یہ کیسے سلجھے گا۔ استاد محترم نے فرمایا، فرانسسکا، میں نے یہ تیرا امتحان لیا، تو اخیر سمے تک امتحان میں کامیاب رہی، پر اختتام پہ تو نے بڑا ہی غلط کیا۔ تو خود بوڑھی ہو کر ختم ہو کر مر مک گئی، پر تیرا نفس نہ مرا۔ وہ دور تھا، تیرے جسم میں سکت نہیں تھی، وہ پاس ہوتا تو یقیناً اس پر دسترازی کرتی۔ بوڑھے زانی کبھی خلاصی نہیں پاتے۔ اب بتا، میں عمر بھر کی کمائی کیسے تیرے حوالے کرتا؟ کیا تیرا نفس تجھے امین رہنے دیتا؟ اب جا، میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں۔ بڑھیا پیروں میں گر گئی اور فریاد کرنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کر کیا؟ بس فرانسسکا، چپ کر جا، جو ہو چکتا ہے اسے پھر دہرایا نہیں کرتے۔ وہ آہ بھر کر سسکی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سرت جوت نے ایک طویل سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آبا، اس وقت تو مجھے اس بات کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی جتنی اب سمجھ آئی ہے۔ میں بدیشی ہوں، بے نیازی میرا پہرن ہے۔ ضروری نہیں کہ سپہ سالار کا بیٹا مجھے یدھ کی دعوت دے اور میں غیرت کھا جاؤں۔ گھوڑا بچانے کے لیے میں اکیلا ہی ڈھال کافی ہوں، اس کے لیے یدھ کرنا ضروری نہیں۔ باپ ماتھا چوم لیتا ہے، سپہ سالار کا بیٹا پیغام بھجواتا ہے،
सरद जोत में कल सरहदों के बीच दरियाए डेन्यूब और दरियाए आमों के बीच फौजें लेकर तेरी बाट तकूंगा। अगर गंधारा पोरू का खरा रतन है तो आ जाना, घोड़ा लेकर ही जाऊंगा, चाहे युद्ध में मैं मारा ही क्यों ना जाऊं। सरद जोत नामा सुनकर फाड़ कर मुस्करा देता और लिखवा भेजता है। मैं सरद जोत हूँ, सुंदरता मेरी चौखट की बांधी, जवानी मेरे शरीर का गहना, बेनियाजी मेरा पहरन, ज्ञान मेरा श्रृंगार, घोड़ा मेरी गैरत, आर्या मेरी पहचान, मजहब और संस्कृत मेरा दान, विजय मेरा मुकद्दर और विदेशी मेरा लकब। मैं आया, मैंने देखा और फतह कर लिया। मैं घाट पे नहीं आऊँगा भले ही मेरी राह तको। सिपा सलार का बेटा नामा पढ़कर ढेरी ढह हो गया। सरद जोत ने युद्ध की दावत ना कबूल करके उसके चेहरे पर तमाचा दे मारा था। उसने सुन रखा था कि वो 7 वर्ष ज्ञान हासिल करके लौटा है। वो सोच में पड़ गया, मशीरों से मशवरे किए और अपनी बहन से निकाह का सरद जोत को पैगाम भिजवाता है। सरद जोत कबूल कर लेता है। एक दुनिया उसके विवाह में आई थी। सिपा सलार ब्रह्मा अपनी बेटी और बेटों के हमरा शादी में पहुंचता है। सरद जोत का बाप स्वागत करता है। हसीनो जमील कन्याओं के जुर्मट में सरद जोत नमदार होता है। उसके सफ़ेद शरीर के हार श्रृंगार हुए थे। वो सुंदर था, बेहद सुंदर था, भला का हसीन था। उसे देखकर लोग दिलों को थाम लेते थे। उसकी प्यारी सी दुल्हन चबूतरे पर मौजूद थी। वो सामने आया और आकर अपनी दुल्हन के हाथ की पुश्त को चूमा। वो साथ बैठकर सरद जोत का नज़ारा देखने खलकत उमड़ पड़ी थी। चबूतरे के पास घोड़ा बच्चे समेत बंधा था। सरद जोत कुछ देर बाद उठकर बाप के पास जा बैठा। सरद जोत का निकाह पढ़ाया जाने लगा कि दुल्हन का भाई बोला, गंधारा पोरू, आपने मेरी बहन का महर तय नहीं किया। पहले महर तय करें फिर निकाह होगा। तो तुम मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दूंगा। दुल्हन के भाइयों ने ललचाई नजरों से घोड़े को तका और बोला, घोड़ा हमें महर में दे। नहीं, हरगज नहीं। सरद जोत तड़प कर खड़ा हो गया। पोरू ने बाजू से पकड़कर बिठा दिया। ब्रह्मा के बेटे ने फासाना नजरों से सरद जोत को देखा। हम महर में घोड़ा नहीं दे सकते, जितना चाहे जर ले लो। पोरू ने कहा, नहीं, महर में हमें घोड़ा चाहिए। सरद जोत ने एक नज़र दुल्हन को देखा। वो उसे बड़ी प्यारी थी और उससे विवाह की बड़ी चाह थी। तेरी क्या मर्जी है? सरद जोत ने बराह रास्त दुल्हन से पूछा। जो भाई कहते हैं वो मेरी मर्जी है, वो धीमे लहजे में बोली। तो सरद जोत उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के भाई से मुखातब हुआ, घोड़ा मेरी गैरत है, मैं इसका नारी के शरीर से सौदा नहीं कर सकता। तुम लोग अपनी पुत्री को लेकर जा सकते हो। वो काटदार लहजे में बोला तो आनन फानन मजमा छट गया। बाप बेटा अकेले रह गए थे। सरद जोत ने गुस्से से जमीन पर ठोकर मारी। मैं फातिहा हूँ, तुझे भी फतह करके दम लूँगा। मेरी राह में बिछाए तेरे से जनकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बिगड़ कर बोला। बाप घर ले आया। उसके मित्रों ने तख्त पर सेज सजा रखी थी। सेज देखकर वो और बिगड़ गया और सेज नोच डाली और धड़ाम से तख्त पर जा गिरा। बाप पास आ बैठता है और गोद में भर लेता है। आबा जी, अब आज्ञा दें कि कंवार उतारूं। अब मुझसे ये कष्ट नहीं उठाया जाता। कंवार सेकूं तो आगे की राह सोचूं कि अब अगला कदम क्या उठाऊं। सरती पुत्र, मेरे सुंदर पुत्र, मैंने भी विवाह से पहले कंवार उतार दिए थे, तो विवाह बाद तेरी पैदाइश तूल पकड़ गई। निकाह साद होता है, नहुस्ते धो डालता है। मैं किसी राजा की बेटी देखता हूँ, तू कुछ दिन सब्र कर। मित्रों, पोरू एक हकमरान की बेटी से उसका विवाह तय कर देता है। अब के पिंडाल में घोड़ा नहीं लाया जाता। निकाह की तैयारियां होती हैं तो हकमरान कहता है, सुना है सरद जोत अपने साथ घोड़ा लाया है। मैंने घोड़ा नहीं देखा हुआ, मुझे घोड़ा दिखाओ। ये सुनते ही सरद जोत छलांग लगाकर हकमरान पर चढ़ जाता है। अपनी पुत्री का मेरे साथ निकाह करता है कि नहीं? गंधारा पोरू बेबसी से हंस पड़ा। हकमरान को तवक्का ना थी, बदहवास हो गया और बाराती और दुल्हन लेकर भाग गया। सरद जो तोड़ फोड़ करने लगा। बाप खड़ा तकता था।